علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ نے تو یہ بات نہیں کی جو قول مصنف و حاضر کتاب شیخ الراملی نے نہیں کی، مولا محسن فیض کاشانی نے نہیں کی، شیخ صدوق کو ماشاءاللہ عربی نہیں آتی تھی، استغفر اللہ ہیں، آپ کو تو بھائی جان زائربون کا سیگا نہیں نہ آتا، شیخ صدوق کو بھی نہیں آتا تھا نعوذ باللہ۔ جب تو خود امام صادق کی حدیث پڑھ رہا ہے کہ جہاں توحید و رسالت وہاں ولایت علی کا ذکر ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اذان کا جز نہیں ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ معصوم کی کوئی حدیث ہے بھائی جان آپ کے پاس کہ علی ولی اللہ جز اذان نہیں ہے؟ جو اذان میں اضافہ ہے، یہ اضافہ کرنے والوں پہ لعنت ہے، جس نے یہ اضافہ کیا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ اصل اذان بھی ملا یعقوب الفقی کے اندر ہے، اور اس میں علی ولی اللہ اور خلیفہ بن مسلم کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری اذان بھی ہے، اس میں وہ بھی اس کے پاس بھی لکھائے تھے کہ وہ کیا ہے، یہ آپ کی کتاب میں۔ تو جمہور شیعہ کا یہی عقیدہ ہے، سب کا شیعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان کا جزء ہے۔ استغفر اللہ۔ مرحوم صدوق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی حدیث بنائی، اشہد ان علی ولی اللہ یہ اذان کا حصہ ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے جھوٹی حدیث بنائی۔ تیرے پہ لعنت۔ یہ نہیں فرماتے کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو اذان کا جزء نہیں ہے لیکن اذان میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پڑھنا چاہیے، یہ اذان کا جزء نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اذان کا جز نہیں، لیکن جب آپ کہیں یہ اچھی بات، درود غلط پڑھ دی، تو یہ صدوق رحمہ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ اشہد ان علی ولی اللہ نہ پڑھو، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حدیث یہ بنائی کہ اذان کا جز ان پہ اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہتے کہ نہ پڑھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سنو تو درود پڑھو۔ بولو اللہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان، وہ ہم اذان ہو غیر اذان ہو، کوئی خطبہ دے رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف آیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹیکسی میں جا رہے ہیں، ڈرائیور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، کیا تو یہی کہے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امتی ہونے کا تقاضا یہی۔ اذان میں بھی جب ایک شخص اذان کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام پاک ہے، تو ہم کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اذان اگر ہم پڑھیں، اقامہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پڑھیں گے، تو یہ اس میں یہ اذان کا جزء نہیں ہے لیکن اس کی ثواب ہے، اس کے امر ہے شریعت میں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تم شہادتین پڑھو، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہہ دو امام علی علیہ السلام کی ولایت کی شہادت دے دو۔ چلو تو ہم شیعہ موقف یہی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ اذان کا جزء نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے، چلو ایک مستحب ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی شہادتین پڑھو اس کے بعد یہ بھی پڑھا کرو۔ سامعین، یا تو یہ بندہ لٹرلی پاگل ہے یا دوسروں کو اپنی طرح پاگل سمجھتا ہے۔ جب تو خود امام صادق کی حدیث پڑھ رہا ہے کہ جہاں توحید و رسالت وہاں ولایت علی کا ذکر ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اذان کا جز نہیں ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ معصوم کی کوئی حدیث ہے بھائی جان آپ کے پاس کہ علی ولی اللہ جز اذان نہیں ہے؟ یہ کیا خدا کی قسم منہ نہ متھا، اور مرزائی نے صحیح کہا تھا، آنکھیں تو آپ کی کھلتی نہیں ہیں تو آپ ماشاءاللہ سے کام بھی خراب ہو گئے، کہتا ہے آپ بھائی ماڈل ہے، آپ ماڈل ہے، کوئی اونو پہ گیا سی اگے ماشاءاللہ۔ سامعین، خدا کی قسم بندے میں تھوڑی سی تو عقل سلیم ہونی چاہیے۔ اور بھائی یہ حدیث تو واجب ثابت کر رہی ہے علی ولی اللہ کو ہر جگہ، فلیقل علی امیر المومنین، فلیقل امر ہے، عربی قرآن کرتا پھرتا، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ سیغہ امر دلالت وجوبی دیتا ہے؟ یہ لیں سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ یہ کہتا ہے میں نے شیخ محمد خالد شعبان مصری کو علم بلاغت میں شکست دی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ ولید اسماعیل سے لتر پریڈ کروا کے آیا تھا، اس کے بعد کسی کے پلیٹ فارم پہ نہیں گیا۔ سامعین، ہم نے کتنی مرتبہ اس بکواس کا رد کیا ہے۔ وہ ایک الحاقی عبارت ہے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی طرف جو من لا یعذر الفقیہ میں منسوب ہے، قال مصنف حاضر کتاب، جبکہ کتاب تالیف ہے۔ سامعین، ایک دوسری جماعت کا طالب علم بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تالیف کا ذمہ دار مؤلف ہوتا نہ کہ مصنف۔ کتاب تالیف ہے، ویچے مصنف کی میں بڑھ گیا بھائی، ہیل کیا بکواس ہے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ یہ طرح علم ہے۔ اور بھائی شیخ صدوق نے کہا، اچھا اس نے آگے سے جو دعویٰ کیا مستحب ہے، ہاں، رہتی دنیا تک تم سارے مل کے، تم بھی تقلیدی بھی ناسبی بھی، 10 لاکھ روپے چیلنج کا انعام کر رہا ہوں آج۔ میرا یہ ویڈیو چاہے کوئی کلپ کاٹ کے باقاعدہ لانتیوں تک پہنچائے، میرا چیلنج ان سب باسٹرڈز کو
10 لاکھ روپے نقدی انعام تمہارے اکاؤنٹ میں اسی ٹائم ٹرانسفر کروں گا، مجھے یہ عبارت شیخ صدوق تک ثابت کر کے دکھاؤ۔ 10 لاکھ روپے نقدی انعام دوں گا۔ یہ اگر شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کا عقیدہ تھا تو باقی کتابوں میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا باقی کتابیں شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی نہیں ہیں؟ باقی انہوں نے نہیں لکھی تھی؟ ہم نے کتنی ہی مرتبہ سامعین انہیں باقاعدہ دکھایا، فصول اذان پر بحث کرتے شیخ صدوق کی الہدایہ شریف ہم نے دکھائی، 20 فصول والی اذان دکھائی، کتنی مرتبہ باقاعدہ عبارات۔ پھر اسی طرح علل الشرائع دکھائی جس میں شیخ صدوق صحیح سند روایت لائے مولا علی کی کنت انا الاذان۔ سامعین یہ جز پہ اڑے ہیں، مولا علی صحیح ترین روایت میں امام صادق مقرر دوبارہ حدیث دہرا رہے ہیں مولا علی کی کہ میرے بابا نے فرمایا کنت انا الاذان، میں ہی اذان ہوں، میں اذان ہوں، میں پوری اذان ہوں۔ یہ جز پہ رو رہے ہیں، حیدر کرار کہہ رہے ہیں میں پوری اذان ہوں۔ ہاں اتفاقی عقیدہ ہے رہتی دنیا تک۔ یہ اس ملعون کو چیلنج ہے میرا، کھلا چیلنج ہے جس نے کہا جمہور کا عقیدہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے، یہ جمہور کا عقیدہ ثابت کر کے دکھا۔ ان سارے محدثین کی کتابیں لا کے مجھے ثابت کر، اور اس پر دلیل حدیث معصوم سے ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے جب تفردات میں مولا کے اصحاب کی روایات کو رد کر دیا جاتا ہے تو محدثین سے کیا تساہل نہیں ہو سکتا؟ بہت جگہ ہوا ہے۔ لا کے عبارات بتائید معصوم مجھے لا کے دکھا، اعتقاد صرف معصوم سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ معصوم سے ثابت ہوتا ہے، چاہے عملاً، چاہے اشارتاً، چاہے قولاً، چاہے فعلاً، اس میں معصوم کی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن، معصوم کی پارٹیسپیشن واجب ہوتی ہے۔ اعتقاد غیر معصوم سے لینا حرام ہے، اور یہ تو تقلیدی بھی مانتے ہیں، یہ تو تقلیدیوں سے بھی 2 ہاتھ پیچھے گر گیا ہے۔ یہ تو تقلیدی حضرات بھی جس نے بھی توضیح المسائل لکھی ہے سب نے یہی لکھا ہے کہ اصول میں تقلید حرام ہے۔ یہ تو تقلیدی بھی مانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو فروعات میں بھی حرام ہے، ہمارے کا معصوم کے نزدیک بھی حرام ہے۔ تو بہرحال جہاں تقلیدیوں کے ساتھ باقاعدہ اتفاقی امر میں بات ہو رہی ہے، تقلیدی بھی اصول میں تقلید کو حرام مانتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں مستحب ثابت ہوتا ہے علی ولی اللہ؟ خود جاہل نے احتجاج تبرسی کی وہ حدیث پڑھ دی جس میں امام کہہ رہے ہیں جہاں توحید اور رسالت وہاں ولایت علی کا ذکر۔ لو کسی پاگل دا پتر آگے جا کے کہتے کہ اس سے مستحب ثابت او بھائی کیا کر رہا ہے یہ؟ تو مستحب ثابت کرے گا اس حدیث سے علی ولی اللہ کو، اور ڈوب کے مر جا۔ ہم نے تو الحمدللہ اہل سنت کی کتاب مشکات سے صحیح سند روایت دکھائی تھی ابو محذورہ کی کہ رسول اللہ نے 19 فصول کی اذان دی تھی، وہ بغیر علی ولی اللہ اور حی علی خیر العمل کے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسی طرح علامہ ابو جعفر احسن رحمہ اللہ کی کتاب اسلام نظام ہدایت و تقلید سے درجنوں دفعہ نے عبارت پیش کی تھی، پیج 339 سے، کہ شیخ صدوق کی کتاب میں یہ الہاقی عبارت داخل کی گئی، یہ ان کی عبارت نہیں، یہ ہم نے صریح الحمدللہ رد بھی دکھا دیا اس کا۔ جمہور کا عقیدہ، یہ جمہور کا عقیدہ ہے، انہوں نے تو باقاعدہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ پر لگا کے الزامات کو دھویا ہے۔ ہاں جی میں تنوں دھونا پھڑ کے، وہ چنگا جمہور کا عقیدہ۔ اسی طرح سامعین گرامیہ قدر ہم نے دیگر جو عبارات دکھائی ہیں، درجنوں دلائل دیے علی ولی اللہ کے جزء اذان ہونے پہ، امیر المومنین کے مطلق پوری اذان ہونے پہ ہم نے دلائل دیے، قرآن و حدیث سے دلائل دیے باقاعدہ ہمارے۔ اور اگر کسی کو فتوے چاہیے تو پھر پل تمہاری بیٹے الحمدللہ کے کتنے فتاوا موجود ہیں مجتہدین کے اس پر، علی ولی اللہ کے جزء اذان ہونے پہ، باقاعدہ نماز میں بھی واجب ہونے کے کتنے فتوے دکھاؤں؟ وہ ہماری شہادت ثالثہ والی پلے لسٹ آپ جا کے دیکھ لیں، ہم نے تفصیل سے اس میں بات کی ہے۔ بہرحال ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، اس نے جو بھی بکواس کی ہے اس میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے سامعین گرامی قدر، یہ ساری اس کی اپنی بکواس ہے۔ شیخ صدوق تک وہ عبارت ثابت کر کے دکھا۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے تو یہ بات نہیں کی جو قول مصنف و حاضر کتاب شیخ الراملی نے نہیں کی، ملا محسن فیض کاشانی نے نہیں کی، شیخ صدوق کو ماشاءاللہ عربی نہیں آتی تھی، استغفر اللہ ہیں آپ کو تو بھائی جان عزیربن کا سیگا نہیں نہ آتا، شیخ صدوق کو بھی نہیں آتا تھا نعوذ باللہ۔ 50 کروڑ دفعہ پیدا ہو گیا تو شیخ صدوق کیا تو میری جوتی کے برابر نہیں بن سکتا، شیخ صدوق تو بہت دور کی بات ہے، استغفر اللہ۔ تیرا اتنا گندا عقیدہ ہے، تیری شکل دیکھ کے لعنت کرنے کا دل کرتا ہے، لعنتی انسان۔ جمہور کا عقیدہ ہے، لاکھ دی لعنت تمہارے ایسے جمہور پہ اور تمہارے پہ جنہیں علی ہضم نہ ہو۔ کون سے شیعہ ہو؟ جس شیعت میں علی نہیں ہے اس شیعت پہ لعنت بے شمار۔ وہ کون سی شیعت ہے؟ وہ جعلی شیعت ہے، وہ اموی شیعت ہے، وہ علوی شیعت ہے ہی نہیں۔ جب علی ہی نہیں ہے تو شیعت کا معاملہ ہی کیا ہے؟ شیعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس شیعت میں علی نہیں ہے وہ معاویہ کی شیعت ہے، وہ یزید کی شیعت ہے، وہ شیعان بنی امیہ چل رہے ہیں، وہ ابن تیمیہ ہیں، وہ ابن حزم اندلسی ہیں، وہ کلینی و صدوق و طوسی و مدرسی و بہرانی کا منہج ہے ہی نہیں۔ اور اب حدیث قدسی پیش کرتا ہوں، امالی شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ تینوں پتر شیخ صدوق دے رگڑے لا لا کے ماراں گا الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 166، مجلس نمبر 39،
حدیث قدسی سند صحیح کے ساتھ والی خراسان نقل کر رہے ہیں اللہ کا کلام، کیا لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت احمد الرسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی کا کوئی بھی عمل، سامعین میں کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا جب تک وہ توحید اور رسالت کے ساتھ میرے حیدر کرار کی ولا کا اقرار نہ کرے۔ لا اقبل عمل عامل منہم الا بالاقرار بولایتہ مع نبوت احمد الرسولی، اور اگر بفرض محال ولایت علی کے جزء اذان ہونے پر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو اسی من لا یعذر الفقیہ میں الحمدللہ سامعین گرامی قدر ہم نے تو اہل سنت کتابوں سے بھی باقاعدہ وہ روایت نکال کے دکھائی ہے، کل شیء لقا مطلق حتی یرید فیہ نہی، جب تک کسی چیز سے منع نہ کیا جائے، عدم جواز ثابت نہ ہو رہا ہو، وہ چیز اپنے آپ آن ہو جاتی ہے۔ علی ولی اللہ جزء اذان ہے، تھا، ہمیشہ رہے گا حتیٰ کے بعد ظہور صاحب العصر والزمان۔ چلیں، اور سب سے بڑی بات، اس بندے کی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس نے درود ہی غلط پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو کہتا ہے محمد وآل محمد، وقف کر گیا، سبحان اللہ، ویری گڈ، شاباش۔ اور تجھے درود پڑھنا نہیں آتا، تجھے درود پڑھنا نہیں آتا، جاہل انسان، مولوی مکاری، تجھے درود پڑھنا نہیں آتا، دوسروں کو کہتا ہے تمہیں قرآن نہیں آتا، تمہیں حدیث نہیں، تجھے درود پڑھنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ محمد وآل محمد کی جگہ محمد وآل محمد وقف کیوں کیا ہے؟ ڈنڈی کیوں ماری ہے درود میں ہیں؟ اور یہ تو ایک نمونہ ہے، اس کی میں چیلنج کرتا ہوں، اس کی درجنوں دفعہ درود آپ سن لیں، یہی پڑھتا ہے، اسے درود پڑھنا نہیں آتا۔ لیں جی، یہ ماشاءاللہ حضرت مناظر ہیں، انہیں درود پڑھنا ہی نہیں آتا، دم کٹا درود پڑھا جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات بھی کیا بات۔ رہتی دنیا تک میرا چیلنج، ہر ناسبی، ہر مقصر، ہر تقلیدی، ہر مولوی مکاری کے چیلے چپاٹے تک پہنچائیں، یہ عبارت شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ تک ثابت کر کے دکھائیں، 10 لاکھ روپے نقدی انعام ہمارے سے لے جائیں، اور اگر نہ ثابت کر سکو پھر کہا میں نے 10 لاکھ روپے دینا ہی، ہاں، اور وہ 10 لاکھ روپیہ پھر فقیر تمہارے منہ پہ مار کے گئے گا، اہو جے لاکھ روپے تے لکھ دی لعنت۔